حکومت ڈیجیٹل کے ناظرین السلام علیکم. امجد ارشاد چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین آج ہم ایک دلخراش سٹوری آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. اٹلی میں 4 مزدوروں کو زندہ جلا دیا گیا اور زندہ جلانے والے بدقسمتی سے پاکستانی تھے. پاکستان سے جب کوئی مغرب یورپ کا رخ کرتا ہے تو بڑی جان جوکھوں میں ڈال کر خطرے میں ڈال کر کشتیوں میں غیر قانونی طریقے سے جانے کے لیے نہ جانے کتنے مسائل اور ظلم سہتا وہ وہاں پہنچتا ہے. لیکن نہ جانے کچھ وہاں پر پہنچنے کے بعد اپنا پیچھا کیوں بھول جاتے ہیں. تو آج جو ہے ہم انہی 2 لوگوں کی کہانی سنائیں گے جو اپنا ماضی بھول گئے اور اٹلی میں جب وہ سیٹ ہو گئے تو انہوں نے ان لوگوں پر ہی ظلم شروع کر دیا جو اسی طرح ان کی طرح جو ہے مصائب سہتے ہوئے وہاں پر پہنچتے تھے. ناظرین پیر کا دن تھا. وسنسا ماندالورا، وسنسا علاقہ اٹلی کا، ماندالورا اس کا وہ خاص مقام ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا. کلابریا ریجن ہے. یہ علاقہ جو ہے بڑا زرعی طور پر خوشحال علاقہ ہے. ہر طرف جو ہے فصلیں ہیں اور اٹلی کا زرعی بیک بون اس کو کہا جاتا ہے. ساحل بھی اس کا بہت خوبصورت ہے. تو پیر کو جب اٹلی میں عام لوگ جو ہے وہ کیونکہ منگل کو 2 مئی کو اٹلی کا قومی دن تھا تو ایک لمبا ویکینڈ چل رہا تھا اور بعض فیکٹریوں میں تو جمعے سے چھٹی دے دی تھی تاکہ لوگ جو ہے وہ 5 دن جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل چھٹیاں منائیں، سیاحت کریں. اور مغربی معاشرے میں اس لیے بھی ایک آدھ چھٹی فالتو دے دیتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے ذہنی طور پر سکون محسوس کریں. اور وہ کہتے ہیں اس سے ورکرز کی جو ہے وہ افادیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. ہمارے معاشروں کی طرح نہیں ہوتا کہ جی ہفتے میں 7 دن تن کر کام لو. تو یہ ایک لمبا ویکینڈ اٹلی میں جاری تھا. لوگ جو ہے وہ چھٹیاں منا رہے تھے. ان میں لاکھوں پاکستانی جو ہے انڈین جو ہے جتنے لاکھوں تارکین ہیں وہ بھی اپنی چھٹی منا رہے تھے. کوئی بچوں کے ساتھ گھومنے پھرنے نکلا ہوا تھا، کوئی پارک میں نکلا ہوا تھا. اور پھر کافی دن گرمی رہنے کے بعد اٹلی میں بارش بھی ہوئی تھی، موسم بھی بہت اچھا تھا. تو سب موسم انجوائے کر رہے تھے. اور لیکن یہاں ماندالورا میں ایک بڑا حادثہ انتظار کر رہا تھا. تو یہ 5 ورکرز تھے. ان کو صبح سویرے اٹھایا گیا کہ چلو جی آپ کی چھٹی نہیں ہے، آپ نے تو کام پر جانا ہے. اور یہ جو زرعی ورکر جن کے پاس پیپر نہیں ہوتے، جو اس طرح کی گینگز کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں، ان کا تو استحصال بہت زیادہ کیا جاتا ہے. ان لوگوں کو صبح سویرے گاڑی میں بٹھایا گیا اور اسٹرابری کے کھیتوں میں لے جایا گیا. پھر دن 1 بجے قریب ان کو وہاں سے واپس اسی گاڑی میں لا رہے تھے. تو راستے میں کوئی یہ جو 2 پاکستانی جو پکڑے گئے ہیں، ان کا نام سفیر احمد اور علی رضا، ان کی وہ جو ورکرز تھے جو 5 پیچھے بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ کوئی تو میں ہو گئی. آپس میں بحث مباحثہ ہوا اور ان دونوں کے شیطانی دماغ نے نہ جانے کیا سوچا کہ انہوں نے گاڑی جو ہے وہ پیٹرول پمپ پر مین ہائی وے جو ہے اس پہ کھڑی کر دی. 106 ہائی وے ہے، اس پہ گاڑی کھڑی کی. ان میں سے ایک جو ہے وہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا، وہ پیچھے اترا. بظاہر ان دونوں نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ ہم گاڑی میں پیٹرول ڈال رہے ہیں. اور جو گاڑی میں آگے بیٹھا ہوا تھا ڈرائیونگ سیٹ پر ساتھی، اس نے اپنا گیٹ کھلا ہوا رکھا کیونکہ ان دونوں نے کوئی پلاننگ کر لی تھی راستے میں کہ ان 5 لوگوں کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد اس نے پمپ کی نوزل نکالی. اچھا اٹلی میں زیادہ تر جو ہے وہ پیٹرول پمپ پر پیٹرول آپ کی گاڑی میں بھرنے والا کوئی نہیں ہوتا. آپ کارڈ چارج کرتے ہیں، نوزل اٹھاتے ہیں اور اپنی گاڑی میں خود پیٹرول ڈالنا پڑتا ہے یا گیس ڈالنی پڑتی ہے. تو اس نے نوزل اٹھائی اور آگے جو سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے اس نے ڈگی کھولی. حالانکہ ڈگی نہیں کھولنی تھی، پیٹرول کی ٹنکی کھولنی تھی. اور اس کے بعد نوزل سے اس نے پیٹرول جو ہے پیچھے جو بندے بیٹھے ہوئے تھے ورکر ان کے ساتھ جن کو اس وقت کام پہ لے کر گئے تھے، پیٹرول ان کے اوپر ڈالنا شروع کر دیا. اس کے بعد لائٹر جلایا اور لائٹر سے گاڑی میں ظاہر ہے آگ بھڑک اٹھی. جیسے ہی آگ بھڑک اٹھی تو اگلی سیٹ پر جو بدبخت بیٹھا ہوا تھا اس نے دروازہ اپنا پہلے ہی کھولا ہوا تھا، وہ چھلانگ لگا کر باہر ہو گیا. اور باہر ہونے کے بعد اس نے دونوں دروازوں کو بند کر دیا تاکہ ان میں سے کوئی نکلنے کی کوشش نہ کرے. حالانکہ لاک تو اس نے پہلے کر دیا تھا لیکن اس نے ہاتھ سے بھی ان کو بند کر کے رکھا. دوسری طرف پیچھے جس نے پہلے پیٹرول پھینکا اور لائٹر سے آگ جلائی تھی وہ بھی گھوم پھر کر دوسری طرف آ گیا کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ اس طرف تو اتنی آگ بھڑک چکی تھی کہ وہاں سے بندہ نکلنا ممکن نہیں تھا. جب اس نے آگے والے نے ہاتھ چھوڑا تو اس نے آگے دروازے پہ ہاتھ رکھ لیا تاکہ اگر ان میں سے کوئی دروازہ توڑ کر نکلنے کی کوشش کرے تو وہ کامیاب نہ ہو سکے. تو بظاہر وہ اپنے پلان میں کامیاب ہو گئے. لیکن 5 میں سے ایک بندہ جو افغانی ہے 35 سالہ محمد تاج، وہ کسی طرح شیشہ توڑ کر باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا. اب جو باقی جو 4 لوگ ہیں بدنصیب، ان میں جب شناخت ہو گئی ہے 3 افغانی ہیں اور ایک پاکستانی ہے. پاکستانی وسیم خان ہے، 29 سال اس کی عمر تھی. اس کے بعد جو افغانی ہیں ان میں 28 سالہ امین فضل ہے، 19 سالہ عصمت اللہ ہے اور 27 سالہ صفی سجاد ہے. اور جو ایک بچ گیا وہ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ 35 سالہ محمد تاج ہے. تو 35 سالہ محمد تاج نے جو زخمی ہے اس کے بازو پہ بھی زخم آئے ہیں. انہوں نے جو بیان دیا ہے اس کے مطابق کہ ہماری جو ہے یہ کرائے پر بات ہوئی تھی کہ یہ ہم سے کرایہ بھی مانگ رہے تھے، حالانکہ اپنا کام کرانے لے کر گئے تھے لیکن ہم سے کرایہ مانگ رہے تھے. تو کرائے پر راستے میں جو ہے ان کی آپس میں اور ایک دن پہلے سے کوئی توت کار چل رہی تھی.
اور اس پہ انہوں نے ہمیں یہ نشانہ بنایا. پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ ہم سے 12 گھنٹے کام لیتے تھے, کوئی چھٹی نہیں دیتے تھے, اور ہمیں صرف رہائش اور کھانا دیتے تھے, اور پیسے کوئی مانگتے بھی تھے تو بہت کم دیتے تھے. مسئلہ کچھ بھی نہیں تھا. اس نے بولا میں بنزین ڈالے گا, گاڑی میں بنزین ڈالے گا, بنزین میں ڈالا ہے, گاڑی لاک کیا. میں نے بولا کیا مسئلہ ہے, شیشہ بند کیا, گاڑی بند کیا. پھر اس نے لیٹر لگا, چندن لگا, گاڑی میں پھینکا, شیشہ کھول کے سر میں مار او ڈگی نہیں, او ڈگی میں نے کھول کے اس سے نکلا. تو بطالوی حکام اس پہ مزید تفتیش کر رہے ہیں, لیکن اس واقعے نے پاکستانی کمیونٹی پہ بہت بڑا دبا لگا لیا ہے. اطالوی میڈیا اب پاکستانی گینگ اور پاکستانی مافیا کا نام پکارا ہے. اٹلی میں بے شک بہت بڑی مافیا نگادرا نامی کام کرتی ہے, اور اس علاقے میں بھی کہتے ہیں اس کا ہی ہولڈ ہے, لیکن انہوں نے اپنے جو نیچے سب ایجنٹ مقرر کیے ہوئے ہیں وہ بڑی تعداد میں پاکستانیوں کی ہے. یہ وہ پاکستانی ہیں جو روزی روٹی کمانے گئے تھے, لیکن وہاں پر جا کر یہ بھی فرعون بن گئے ہیں, اور انہی میں یہ سفیر احمد اور علی رضا بھی شامل ہیں. تو اب یہ دونوں تو گرفتار ہیں, اور ان کی باقی عمر اب جو ہے اٹلی کی جیلوں میں ظاہر ہے گزرنی ہے. وہاں پر سزائے موت تو نہیں ہے, لیکن عمر قید ہے, اور 25-26 سال سے پہلے یہ باہر واپس آنے والے نہیں ہیں. ان کی ویڈیو آ گئی, ان کے پورے شواہد آ گئے, اور مقامی چرچ نے بھی اس کی مذمت کی ہے. اور اب اس علاقے میں جو کلابریا کا علاقہ ہے یہ پورا زرعی, یہاں پر ایک بہت بڑا آپریشن بھی حکومت نے کہا ہے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, کیونکہ جو زرعی ورکرز کا استحصال کا جو مرکز جو ہے وہ یہ علاقہ بن چکا ہے. تو اب یہ واقعہ اس طرح کا ہے کہ اس کی وجہ سے اٹلی پورے میں پاکستانی کمیونٹی کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہوتے نظر آ رہے ہیں, کہ ان کی جو تصویر ہے وہ بہت خراب ہوئی ہے. مغربی معاشرے میں کسی کو زندہ جلانا یہ اتنی آسانی سے ہضم نہیں ہوگا.